لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ جنت جہنم کے اس طرف لائی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں عجیب بات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ ازلفت، یہ زلف سے، یہ لفظ زلف ہے نا، یہ بال ہوتے ہیں نا، زلفیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قریب، یہ انسان کی زلفیں انسان کے قریب ہوتی ہیں۔ ازلفت، جنت کو قریب لایا جائے گا، للمتقین، متقیوں کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی وہ۔ اللہ، متقیوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کہ جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے لیے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم متقی ہیں کہ نہیں، متقیوں کے لیے قریب لائی جائے گی۔ اپنا محاسبہ ہم خود کریں۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ھذا توعدون، جو وعدہ کیا گیا تھا، یہ وعدہ جو کیا گیا تھا، لکل اواب حفیظ، اواب کہتے ہیں رجوع کرنے والے کو، جو بہت زیادہ رجوع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اواب، جو اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، یا اللہ اس مسئلے کو حل کر دے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور چاشت کی نماز جو پڑھتا ہے اس کے بارے میں آیا کہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہی اس کو قائم کرتے ہیں۔ اور رزق کی برکت اللہ نے چاشت کی نماز میں رکھی ہے، تو یہ اوابین کی نماز ہے، چاشت کی نماز، بہت زیادہ رجوع کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کو جو قریب لایا گیا ہے متقین کے لیے، یہ وہ متقی ہیں کہ جن کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، حفیظ تھے، دین کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا پرواہی نہیں، زکوٰۃ کا وقت ہو گیا زکوٰۃ کی پرواہی نہیں، کوئی حساب ہی نہیں، دین مٹ رہا ہے، اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، دین میں نقص آ رہا ہے، لوگ بے دینی پھیلا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتا، اس کی دین کی حفاظت کے لیے یہ کوئی فکر ہی نہیں کرتا۔ جو دین کی فکر کرتا ہے وہ حفیظ ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے دین کی۔ کہیں دین میں نقص آئے یہ بے چین ہو جائے اور اس نقص کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائے، یہ ہے حفیظ، یہ ہے دین کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وعدہ کیا گیا تھا، جنت اس کے قریب لائی جائے گی۔ کن کے لیے؟ کہ جو متقی ہیں، اور ایسے متقی ہیں جو بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں اور جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ متقی لوگ ہیں جن کی بات پہلے 2 صفتیں بیان کی کہ وہ اواب ہیں اور وہ حفیظ ہیں، اور من خشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان کی خشیت دل میں رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر خشیت ہے۔ وجاء بقلب منیب، یہ لوگ آئے ہیں بقلب منیب، منیب قلب لے کر آئے ہیں۔ منیب کہتے ہیں، منیب قلب وہ ہوتا ہے پسندیدہ، جو دل کی خواہش کے ساتھ، دل کی رغبت کے ساتھ جو رجوع کرتے ہیں، جو دل میں ہدایت کی طلب رکھتے ہیں، جو ہدایت کو پسند کرتے ہیں، ہدایت کو مرغوب رکھتے ہیں، وہ قلب منیب کہلاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع المال ولا بنون،
الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اس دن تو قلب سلیم کام آئے گا۔ وہاں اللہ نے قلب سلیم فرمایا۔ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ سنورا ہوا دل، ایسا دل جس کے اندر نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ حسد ہو، نہ تکبر ہو، یہ روحانی بیماریاں جس دل میں نہ ہوں، اور اس دل کے اندر خصائل حمیدہ ہوں، جس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں قلب منیب، کہیں فرماتے ہیں قلب سلیم۔ کتنی صفات بیان کی۔ یہ جنت کن کے لیے؟ ایسے متقی، ان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے گا اور قریب لائی جائے گی، دور نہیں ہے، قریب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اواب ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، جو حفیظ ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں خشیت ہے، باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام غیب میں ہے اور وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ وجاء بقلب منیب، وہ منیب قلب کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ ادخلوها بسلام، اللہ فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، اللہ ان کو فرمائیں گے۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے کا۔ تمہارے لیے اب جنت ہوگی، اب تمہارے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دنیا تکلیف کا گھر ہے، پیدا ہوتے ہی تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، موت تک تکلیفیں چلتی ہیں۔ ان تکلیفوں میں جو اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کو قیامت کے دن نوازے گا۔ ایک اعلان پر اس دنیا کے سارے غم بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں اللہ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں، یہ بڑی مزیدار آیت ہے، لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، جنت میں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ہوگا جنت میں۔ ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ مزید بھی ہوگا۔ یہ مزید نے ہمارے لطف کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کو جنت عطا فرمائے گا ان کے نیک اعمال کے بدلے۔ گو کہ اللہ کی رحمت ہی غالب آئے گی تو ملے گا، لیکن اللہ نے نیک اعمال کو سبب بنایا ہوگا جنت کے لیے کہ تم نے نیک اعمال کیے ہیں تو چلو ہم تمہیں جنت دے دیتے ہیں۔ تم نے سبحان اللہ کہا تھا، آج اس کی تم شکل دیکھ لو، جنت میں کتنا خوبصورت درخت تم دیکھ رہے ہو۔ یہ تم نے دنیا میں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا نا، تو یہ اس کے بدلے میں یہ درخت ہے جس کا تنا سونے کا ہے، جس کی شاخیں چاندی کی ہیں، یاقوت کے پتے ہیں، اور جب وہ اس کے پتے ہلتے ہیں تو موسیقی نکلتی ہے، ایسی موسیقی جو کبھی کسی نے سنی نہ ہو۔ یہ تم نے جو دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ تو ایک دفعہ سبحان اللہ ہے، باغات کے باغات ہوں گے۔ یہ ہے نیک اعمال کا بدلہ، جو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا، وہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن ہم ان کو مزید بھی کچھ دیں گے جو تو ان کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا دیدار ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اللہ کا دیدار ہو۔ اللہ کے دیدار اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، لیکن اس کے علاوہ مزید بھی ہوگا، اور وہ ہوگا اللہ تعالیٰ شانہ کا دیدار، جس کے مقابلے میں جنت کی ہر نعمت ہیچ ہو جائے گی۔ جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ شانہ کا دیدار کرے گا۔ جمعے کے دن دیدار ہوا کرے گا۔ ہم یہاں آتے ہیں نا، دیدار اللہ تعالیٰ شانہ کا دیدار، اللہ کے دربار میں آتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں جب آیا کریں نا تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس پر عمل کر لیا کریں۔ خاص طور پہ جمعے کا اہتمام تو بہت ہی تاکید کے ساتھ حکم ہے اس کا۔ عمدہ کپڑے پہنے، وہ کپڑے جو اللہ کو پسند ہیں، وہ لباس پہنے، ٹوپی پہنے، خوبصورت ٹوپی پہنے،
امامہ باندھیں، خوبصورت امامہ باندھیں، خوشبو لگائیں، کیوں؟ مالک الملک کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں، اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ اور اللہ کو پسند کیسے آئے گا بندہ؟ جب اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہوا اس کے دربار میں آئے گا تو اللہ کو پسند آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، یقین کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے، جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا کہ جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، سب سے اعلیٰ جنت مانگا کرو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بڑی چیز مانگنی چاہیے۔